السلام علیکم جی. خلافت عثمانیہ میں جو شریف تھے، شریف مکہ جو تھے، یا مکہ کا آپ کا اس کو کہہ دیں کہ وہ امیر جو تھے، خادم حرفین شریفین جو تھے اس وقت، وہ سلطنت عثمانیہ کے ایک اہلکار تھے. اہلکار کہہ لیں آپ، ان کی طرف سے نامینیٹڈ گورنر کہہ لیں. جب لارنس آف عربیہ کے کہنے کے اوپر انہوں نے خلافت سے بغاوت کی، بے ایمانی کی، جس کو کہہ لیں بدعنوانی کی، تو اس وقت جیسی بھی تھی خلافت عثمانیہ ترکی میں، اور جس حالت میں بھی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں نہیں رہنے دینا یہاں پہ، یا ہمارے کنٹرول سے باغی ہو رہے ہیں، تو اس وقت یہ پیغام بھیجا گیا کہ آپ جتنے بھی متبرکات ہیں، جتنے بھی تبرکات ہیں، جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک جتنی بھی تبرکات ہیں، ان کی ذات سے منسلک، وہ آپ ہمیں دے دیجئے اور ہمیں جانے کی اجازت دے دیجئے. اور وہ جو ٹرین تھی اس کے اوپر رکھ کے تو وہ لے گئے وہاں سے. آج بھی محفوظ ہیں ترکیوں کے پاس، بڑے فخر سے ڈسپلے کرتے ہیں جی، وہ یہ منہ مبارک ہے، یہ آپ کا چوگا ہے، یہ فلانی چیز ہے. تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ بہرحال ایک بڑی متبرک چیز ہیں. وہ لے جا سکتے تھے، وہ وہاں سے لے گئے. اور شریف مکہ کی آگے جو آل اولاد ہے اس وقت سعودی عرب کے نام سے وہاں پہ قابض ہے. اس کے خلاف آج کل بہت سارے لوگوں کو بہت ساری باتیں سوج رہی ہیں، تو میں نے کہا تاریخ ذرا یاد دلا دی جائے. اس کے خلاف سب سے پہلی آواز کس نے اٹھائی تھی؟ مولانا محمد علی جوہر. اور انہوں نے جا کے اس کے منہ پہ کہا تھا کہ غاصب ہو، ٹھیک ہے، ہم تمہیں نہیں مانتے. لہٰذا یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جب بھی وہ حجاز مقدس جاتے تھے تو شریف مکہ ان کا سامنا نہیں کرتا تھا، وہ بھاگ جاتا تھا وہاں سے، ٹھیک ہے، جب وہ گئے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی کتنی سے تھی اس پورے علاقے کے اوپر. پھر عربوں کے پاس تیل آ گیا جی، اور بر صغیر کے مسلمان غلام ہونے کے باوجود بھی عربوں کو پالتے تھے، لیکن عربوں کے پاس تیل آ گیا اور ایکویشن دوسری طرف کو بدل گئی، جس کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر موجودہ حالت میں ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں. اس وقت جو ہے وہاں پہ جو بھی صورتحال ہے، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہم نے ایک سیریز کی ہے 5 ایپیسوڈ کی. اگر آپ کو اس ایشو کو سمجھنا ہے تو اس کو ضرور دیکھیے. لیکن ہم واپس آتے ہیں اور اس حوالے سے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے سعودی عرب کے دورے کرنے کا اعلان کیا. ان کے دورے کا اعلان ہوا تھا اور وہ وہاں پہ جا رہے ہیں مذاکرات کرنے. اس دورے کی خبر جو ہے وہ 7-8 اگست کو لیک کر دی گئی تھی. اس کے اوپر وہ بھی بن گئے تھے کہ جیسے وہ جو ہے مطلب کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے ہیں حکومتی یوٹیوبر ہیں، انہوں نے کہنا بھی شروع کر دیا تھا کہ ڈنڈا لے کے جا رہا، ٹھیک ہے. اب طلعت صاحب نے اپنے ٹویٹ کے اپنے جو ان کی یوٹیوب ہے، جو بلاگ ہے، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ اس وقت باقاعدہ بحرانی کیفیت ہے پاکستان کے دفتر خارجہ میں، کہ یہ جو میسج آیا ہے وہاں سے، میسج ہی ہوا نا جی، میسج آیا ہے، اس سے کیسے نپٹا جائے. اور بھی بہت سارے لوگوں نے بتایا ہے کہ کافی زیادہ پریشانی ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کے اندر. اب اس کو ہینڈل کرتا وزیر خارجہ، کیونکہ خارجہ امور کے اندر تھا مسئلہ، ہینڈل نہیں ہوا اور بلکہ وہ پارٹ آف دا پرابلم بن گیا، ٹھیک ہے. اس کو ہینڈل کرتا وزیر اعظم جو ہے، وہ بندہ کیا کہے کہ اٹھے گا تو وہ کرے گا نا، مطلب کہ کہیں کوئی آفیشیل میٹنگ کے اندر شریک ہوگا 2 بجے سے پہلے تو وہ کرے گا نا، وہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے صدر ایک رول پلے کر سکتا تھا. وہ بھی تو پاکستان کے اندر ایک پاور کے ایک بہت بڑے سمبل کا اظہار ہے، ایک مظہر کا اظہار ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا دیے. دندان ساز جو ہیں، میرے داندی صاحب کا آتے یاد، دندان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. تو لے دے کے پھر جنہوں نے یہ جو ہے مسلط کیے ہیں ان کو یہ بھاری پتھر اٹھانا پڑا ہے اور وہ وہاں پہ جا رہے ہیں.
ان کا انویٹیشن بھی جو ہے وہ پاکستان کے جو ہیں جو تعلقات ہیں اس کے شان شان نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جب کارگل کے اندر پھنسے تھے ہمارے جوان اور کارگل کے اندر ہم گھر گئے تھے تو اس وقت عسکری قیادت نے باقاعدہ اس وقت کے وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب سے گزارش کی تھی باقاعدہ جا کے کہ آپ امریکہ جائیں اور ہمیں وہاں سے کوئی وے آؤٹ لے کے دیں, ریسکیو لے کے دیں. اور پاکستان کے وزیر اعظم اس دن 4 جولائی کی چھٹی والے دن, جس دن ان کا وہ ہوتا ہے نیشنل ڈے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, امریکہ کا فاؤنڈیشن ڈے ہوتا ہے یا یوم آزادی آپ جس کو کہہ لیں, یا ان کا 14 اگست جو ہوتا ہے ایسے کہہ لیں, اس دن وہ گئے وہاں پہ. اور جو تھے امریکی وزیر اعظم نے انہیں بتایا کہ جناب میں اس وقت چھٹی پہ ہوں اور یہ اتنی امپورٹنٹ چھٹی ہے جہاں تک میری یادداشت دیتی ہے. تو ادھر سے ریکویسٹ کی گئی کہ نہیں جو ہے, اور پھر نواز شریف صاحب کے حامی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پرسنل جو ان کے اوپر ایک ریلیشن شپ کا اثر تھا وہ بھی آزمایا, اور وہ چھٹی والے دن آیا, وہ چھٹی والے دن آیا اور پھر مذاکرات ہوئے اور بات چیت ہوئی اور جو بھی ہوئی وہ ایک تاریخ کا حصہ. ٹھیک ہو گیا. مطالعہ پاکستان ایک تاریخ نہیں, اصلی تاریخ جو دنیا میں چھپی ہے, تو وہ وہاں سے آئے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خواہش کا اظہار تو کر دیا تھا 8 تاریخ کو, ہمیں جو تھا وہاں سے اوکے جو تھا وہ 11 کو ملا. تو کرائسس بہت بڑا ہے نا, تو ہمارے تو قیادت کو جو بھی جا رہی تھی اس کو تو فالکن پہ بیٹھ کے اگلے دن ہی پہنچ جانا چاہیے تھا. ہم نہیں گئے, 12 بھی گزری, 13 بھی گزری, اس کے بعد 14 اگست آ گیا, پھر ہفتہ اتوار آ گیا. انہوں نے چھٹی والے دن ہمیں ویلکم نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ تعلقات کے اندر کشیدگی کی ایک اور نشاندہی ہے. انہوں نے ہمیں آفیشیل ڈے پہ بلایا ہے, 17 کو کہا ہے کہ جی آپ تشریف لے آئیں. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی گفتگو ہوگی وہ سرکاری ہوگی, سرکاری طور پہ ہوگی, انفارمل گفتگو نہیں ہوگی, انفارمل طور پہ نہیں ہوگی. اور اگر سرکاری طور پہ ہوگی تو پھر باقاعدہ پوائنٹ رکھے جائیں گے کہ بھائی جان یہ آپ کی حرکت ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کافی سخت وہاں پہ ہمیں سننی بھی پڑے گی اور مذاکرات بھی ہوں گے. اور جب آپ اس طرح کی صورتحال میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورتیں تو یہ ہے کہ ہم بالکل ہی لفٹ جائیں رستے کو, جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جھک جائیں اور کہیں کہ جی آپ بڑے بھائی ہیں, بس آپ کے پاس آ گئے ہیں تو آپ کر لیں جو کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہم تو بس آ گئے ہیں آپ کے پاس. یہ جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل گاؤں میں, دیہات میں, پنجاب میں, اندرون سندھ کے اندر جو ہوتا ہے, ایون KPK کے اندر جب چل کے کسی کے پاس چلے جایا جائے تو وہ تو خون معاف کر دیتے ہیں بھائی. تو جب جی ہم آپ کے پاس چل کے آ گئے تو بس آپ جو ہے نا اب دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ایک روایت ہے. ظاہر ہے کہ اب ہم چل کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ریکویسٹ لے کے جا رہے ہیں, اور ریکویسٹ لے کے جب جا رہے ہیں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ سر اٹھا کے بات کی جائے یا کوئی سر جھکا کے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی بس آ گئے ہیں, اب آپ کے سامنے ہم نے ریکویسٹ کر دی ہے تو اب آپ اس ریکویسٹ کو انٹرٹین کیجیے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ان یوٹیوبر وہ ذہنی مجہول طور پہ جن کا خیال ہے کہ امت مسلمہ کی نئی قیادت جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے, یا ذہنی مجہولیت کی لوگ 60-70 سال کی عمر کے اندر بھی پاگل ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس سے یہ واضح ہوتا ہے. میں 2-3 چیزیں جو ہے وہ آپ کو اگر یاد دلاتا چلوں, میں نے نوٹس لیے تھے اس کے باقاعدہ, اب پتہ نہیں وہ محفوظ بھی رہے ہیں کہ نہیں رہے. جب مطلب کہ جناب ہاں, اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے ٹکڑے ہونے لگے ہیں جی, بھارت کے پاس سعودی عرب کے بھی ٹکڑے ہو تو اڈا پھیڑا ترج ہے, ٹھیک ہے, ایتھے بھی ٹکڑے کر دیتے, سعودی عرب کے ٹکڑے ہونے لگے ہیں. میں جشوش تھا جائے نا وہ کہتا ہے کہ سعودی عرب کے ٹکڑے ہونے لگے. وہ خدا نہ خوف کر یار, اپنی تو جوانی تو گوائی ہے, جعلی قسم دیاں خود ساختہ جنت میں رہ کے اب اگلی نسل کو بھی گمراہ کر رہا ہے, اور خیری میری اس کو لوگ سنتے ہیں یار, اچھا, اور ان سب کو گمراہ کر رہا ہے. سعودی عرب کے ٹکڑے ہونے لگے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا
بات سے ترکی نے قطع تعلق کر لیا اور اس نے کہا کہ تم نے کمر کے اندر نہ چھڑا گھونپا ہے. ترکی بھائی آپ پہلے وہ جو کمال عطا ترک کی طرف سے 1949 میں اسرائیل کے ساتھ تعلق جو قائم کیا گیا تھا اور ابھی تک مینٹین رکھا ہوا ہے, اور دنیا کی چند ایک بڑی جو اسرائیلی ایمبیسیز ہیں وہ ترکی میں واقع ہیں. آپ ذرا ان کا تو حساب کر لیں یار, آپ یو اے ای سے تعلقات توڑنے کی بات کر رہے ہیں, اور جناب جو ہے وہ پاکستان مسلم امہ کا نیا لیڈر کے طور پہ مرج ہو رہا ہے. کار نہیں تیلا تے کار دی پلے نہیں تیلا تے کار دی میلا میلا والا حساب ہے کہ پلے ہمارے کچھ ہے نہیں, ہم امت مسلمہ کے لیڈر بننے چلے ہوئے ہیں. امت مسلمہ کو لڑنے والے بندوں کی ضرورت نہیں ہے, امت مسلمہ کو پیسے کی ضرورت ہے. نہیں تو اپنی طرف دیکھ لو, ٹھیک ہے, ہمیں بھی تو پیسوں کی ضرورت ہے نا. امت مسلمہ کے بیشتر ممالک کو پیسے کی ضرورت ہے, ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, ہنرمندی کی ضرورت ہے, اور یہ الحمدللہ ہم نے اپنے یہاں بھی پیدا نہیں کی, تو ہم قیادت کہاں سے کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. لیکن جو دورہ ہے جی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ وہاں پہ کافی زیادہ یہ آفیشیل دورہ کی اجازت دی ہے انہوں نے. ہماری جتنی بھی مسلط شدہ الیکٹڈ قیادت تھی ان کے اندر کسی کے اندر اتنا تپڑ نہیں تھا کہ وہ جا کے ان کو فیس کرتے اور ان سے پوچھتے کہ بھائی جان کیا مسئلہ ہے. دفتر خارجہ کے جو ریٹائرڈ افسران ہیں, خاص طور پہ وہ ٹریک 2 کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یا استعمال ہوتے ہیں یا انہیں ہم نے رکھا ہوتا ہے اسی کام کے لیے, ان میں سے کسی کو ہم اس قابل ہی نہیں سمجھتے کیونکہ ہمیں سب آتا ہے. تو ہم خود جائیں گے, تو ہم خود جا رہے ہیں, اور ہم خود جا رہے ہیں تو وہاں سے کیا لے کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ 2 اہم اسلامی ممالک جو ہیں ان کے درمیان ٹینشن آ گئی ہے, اور ان کا لڑکا جو ہے وہ بھی بڑا لفتہ ہے, پنجابی میں اس کو کہتے ہیں, اور اس کو بھی سنبھالنا ہے اور اپنے اس میں سے مفادات بھی نکال کے لانے. تو میں نے کہا کہ یہ اپڈیٹ دے دیا جائے کہ یہ دورہ کوئی اچھے نوٹ کے اوپر اس کا آغاز نہیں ہو رہا. ہاں, اچھے نوٹ کے اوپر آغاز نہیں ہو رہا. اللہ کرے کہ اس کا اختتام جو ہے وہ اچھے نوٹ کے اوپر ہو. تاہم ساتھ میں جو یہ بھی فرما رہے ہیں نا کہ جناب فوج واپس آ رہی ہے, اور کوئی کہتا ہے فوج واپس بلائی جائے, اور کوئی کہتا ہے وہاں پہ ہم نے جو پتہ نہیں کی تھم جڑا ہے نا انہوں کنڈا دیتا ہوا سی, وہ چکے آیا کہ ہم ادھر سے نکلیں گے تو تھم گر جائے گا اور سعودی عرب کی چھت گر جائے گی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ان کے پاس مصر سے بھی مین پاور دستیاب ہے, ان کے پاس سوڈان سے بھی مین پاور دستیاب ہے, اور ہم سے بہتر تربیت یافتہ دستیاب ہے. مان لو اس گال, ٹھیک ہے. تو اس لیے زیادہ پڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سینسٹیو معاملات ہیں, خارجہ معاملات ہیں, ان کے اوپر احتیاط سے زبان کھولی جائے تو ان لوگوں کے اپنا بھی بھلا ہوگا. ان لوگوں کا سکرپٹ رائٹر بننے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کا جو سکرپٹ رائٹر ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی جنگ کروا کے رہے گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے, مجھے آسانیاں عطا کرے, پاکستان کی حفاظت کرے, پاکستان کے مفادات کی حفاظت کرے, پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنے والے ہاتھوں کی حفاظت کرے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.